سورہ ملک کی پہلی آیت پیش نظر ہے میرے. شورى آفاق آیت ہے. عالم اسلام کا ہر فرد شناسا ہے اس آیت سے. لاتعداد موضوعات آپ نے اس آیت پر سنے ہوں گے، لیکن یقین مانیے آیت بھیجنے والے نے جس مقصد کے لیے اس آیت کو بھیجا وہ منبروں سے بیان نہیں ہوا. گھبرا کیوں رہے؟ کھلے کھلے چہرے رکھو، پتہ چلے کہ خریدار وہ لایا ہے میرے سامنے. کیا کہا میں نے کہ جو بھیجنے والے کی منشا ہے وہ بیان نہیں ہوتی. اور عموماً آپ نے موت و حیات کے اجتماعات میں، کلخانیوں میں، شہر میں، برسیوں میں، اس قسم کی محافل و مجالس پر یہ آیت سنی. کوشش کر رہا ہوں کہ جو وہ چاہتا ہے وہ آپ تک پہنچا دوں. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. برکت والا ہے وہ کون؟ نام نہیں لیا، میں بھی نہیں لے رہا. تبارک الذی غائب کے صیغے سے بات ہے. برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے. بہرحال اتنی بات ضرور کہہ سکتا ہوں، میں نے الحمد سے والناس تک قرآن دیکھا، سطر سطر دیکھی، لفظ لفظ دیکھا، حرف حرف پہ غور کیا. برکت والی چیزیں ہی قرآن نے دو بتائیں. ایک اللہ، تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے. اور سر اٹھانا سورہ واقعہ میں کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے محمد صرف میں ہی برکت والا نہیں، میرا اسم بھی برکت والا ہے. جو اللہ برکت والا اور اللہ کا اسم برکت والا، انہی دونوں کے اسرار کے کارواں اور قافلے رواں دواں ہے قرآن میں، جاری و ساری ہے. اور رسول سے بھی یہی کہتا ہے. کبھی کہتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اے میرے حبیب اپنے پروردگار کا ذکر کر. اور قابل غور ہے ہم دوسرے مقام پر کہتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اپنے رب کے اسم کا بھی ذکر کر. گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو نا؟ ایک جگہ کہتا ہے رب کا ذکر کر، ایک جگہ اس کے اسم کا ذکر کر. کبھی کہتے ہیں سبح لیلا طویلا، رات میں طویل تسبیح کیا کر اللہ کی. اور کبھی کہتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح کر اللہ کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. اللہ اور امتیاز ہے جی کبھی کہتا ہے فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو عظیم ہے. اور بس ایک اشارہ صاحبان اشارت کے لیے چھوڑ کے میں اپنے مقصد کی طرف بڑھتا ہوں. سمجھا جی رکوع اعتراف عظمت ہے، اسی لیے اس میں کہتے ہیں سبحان ربی العظیم. اور سجدہ اعتراف علو ہے.
اس لیے وہاں کہتے ہو سبحان ربی الاعلی. میں نے چاہا تھا کہ شاید اشارے میں ہی کام ہو جائے، نہیں ہوا تو پھر مجھے تو گھونگھٹ میں آٹا پھانکنا آتا ہی نہیں. جب میں نے تحقیق کی عالمانہ ضمانت سے سپیکر کے مائک پہ منہ رکھ کے ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں تو حقیقت یہ سامنے آئی کہ رکوع کا نمائندہ خیبر شکن ہے اور سجدہ میراث حسین ابن علی کی ہے. جو یعنی علی کی علویت کا پرتو حسین ہے. اب شاید نہیں وہ ریز بھائی کیسا عالم ہے جو چہرہ شناس نہیں، جو چہرے کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، اسے ممبر پہ آنے کا حق ہی نہیں پہنچتا. کچھ لوگ سوچ رہے ہیں علی سے بڑھا دیا حسین کو کہ یہ عظیم وہ اعلیٰ. دیکھو تو صحیح نا کہ حسین کی بلندی کیا ہے اور علی کی عظمت کیا ہے. حسین مظہر ہے علی کی بلندی کا، علی مظہر ہے اس کی عظمت کا. اللہ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر علی کی حقیقت دیکھنا ہے حسین کو دیکھو، اور اگر توحید کی حقیقت سمجھنا ہے تو پھر علی کو دیکھو. تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ جو جس کے ہاتھ میں ملک ہے. اب یہ تمہاری مرضی ہے، ہاتھ والا خدا چاہیے یا کوئی اللہ کا ہاتھ چاہیے؟ کیونکہ ہاتھ وہی ہوگا جہاں جسم ہوگا، جہاں جسمانیت ہوگی. ملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جس کے ہاتھ میں ملک ہے وہ ہر شے پر قادر نہیں بلکہ قدیر ہے. خلق الموت والحیات، اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا. لِيَبْلُوَكُمْ ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے احسن العمل کون ہے. یاد آپ نے یا تعداد مرتبہ سن رکھی ہے. کبھی سوال کیا ہے علماء سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت و حیات کی تخلیق کے ساتھ طاہر ہماری آزمائش کا کیا تعلق نکل آیا؟ موت نہ ہوتی پھر نہیں آزما سکتا تھا. چلے گئے موت کے بغیر بھی تو آزما سکتا تھا نا. نہیں، اس نے موت کو بھی خلق کیا، حیات کو بھی خلق کیا تاکہ ہمارا امتحان لے کہ ہم میں سے کون ہے جس کا عمل احسن ہے. اور آیت کنڈی والوں ایک نہیں، آیت اسد 3 ہیں اور میں آج تینوں پر میں لگا ہوں. ہاں ایک سن لی، دوسری آیت سورہ ہود میں ہے. ارشاد فرما رہا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا میرا عرش الماء پہ برقرار تھا اور اس لیے تھا تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں سے احسن العمل کون ہے. دل نہیں چاہ رہا تو بتا دو. اچھا تو اگر کسی کو عارضے کی وجہ سے بھی یہاں شکن پڑی ہوئی ہے نا تو اسے دھو دو کیا تو حقدار کا حق نہ مارا جائے. اب عرش الماء پہ برقرار ہے. میں اس بیس میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا کہ یہاں الماء پانی ہے، جوہر ہے، نور ہے، کیا ہے، اس سے نہیں غرض. بل عرش الماء پہ تھا اور تھا اس لیے کہ ہماری آزمائش ہو کہ کس کا عمل احسن ہے. سورہ کہف میں اور عجیب بات ہے، کہتے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. فرمایا زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے زمین کی زینت بنایا. شاباش. ہاں واحد کا صیغہ نہیں، جمع کا. ہم نے اِنَّا
जमा का सीगा, जाल तो नहीं, जालना जमा का सीगा। नबलुवहुम, अबलुवहुम नहीं कहा, वाहिद नहीं, जमा का। जो कुछ जमीन पर है उसे हमने जमीन की जीनत बनाया, ले नबलुवहुम, ताकि हम आजमाएं। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ताकि हम आजमाइश करें। अय्युहुम अहसनु अमला, कौन है इन लोगों में वो जिसके अमल में अहसन है। अब ये 3 आयतें मौत और हयात इसलिए बनी कि आजमाइश हो हमारी कि किसका अमल अहसन। अर्श पानी पे रहा ताकि आजमाइश हो हमारी कि किसके अमल में अहसन। जमीन पे जो कुछ खल्क हुआ इसलिए हुआ कि आजमाइश हो हमारी कि किसके अमल में अहसन। अल्लाह तेरे मेरे सामने सारे खरीदार हैं, ये दुआ भी करते रहना। पहले जब हम अहसन की तलाश कर लें, अहसन क्या है, फिर बात कुछ आसान हो जाएगी। करें तलाश। दिल नहीं चाह रहा तो मिन्नत करके सुनाने की आदत नहीं है मुझे। हाँ, वो तो ये है कि मैं अमोख्ता दोहराता रहूं, वो बातें तुम्हें सुनाऊं जो पहले से तुमने रब्त रखी हैं। और अगर नए जहानों से शनासाई कराऊं तो फिर बासी चेहरा लेके ना सुना करो मुझे, ताजा चेहरा लेके। हाँ, कसरत का मुझे कतन बखुदा कोई शौक नहीं, और ना ही अब ये हसरत है मेरे दिल में कि मुझे लोग इतनी दाद देंगे तो मैं इतना बड़ा अल्लामा हो जाऊंगा। वो इतनी सुन चुका हूं मैं कि तुम लोग ख्वाब में सोच ही नहीं सकते। अब तो इस मिंबर की कसम दिन रात यही फिक्र लगी रहती है कि कितने ऐसे होंगे जिन्हें मैं बचा सकूंगा, कितने ऐसे होंगे जिन्हें मैं वो चेहरा दिखा सकूंगा जिसे वजहुल्लाह कहा गया है। इसके अलावा बहुधा कोई गरज नहीं है। और फिर जब चेहरे बिगड़ते हैं तो मैं खामखा शुक्र को शुबहात में मुब्तला हो जाता हूं कि शायद अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। हाँ, तो और मिलकर ढूंढते हैं अहसन क्या, ये भी कुरान से ढूंढेंगे। सूरह ज़ुमर, वत्तबिउ अहसना मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाह कहते हैं लोगों पैरवी कर लो अहसन की। जो 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 मेरे ख्याल अक्सरियत समझ गई होगी। शायद इत्तिबा का लफ्ज़ है वत्तबिउ, और इत्तिबा बदन वाले की होती है, पैरवी जिस्म वाले की होती है। वत्तबिउ अहसना, इत्तिबा करो, पैरवी करो अहसन की। मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब बग़ततन, और उससे पहले कर लो कि कहीं पैरवी छोड़ने के जुर्म में तुम पे अज़ाब ना आ जाए। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें शऊर ही न हो। और मैंने रेस भाई उलमाए ज़वाहिर से पूछा किस आसन की पैरवी करेंगे। अग़यार की बात नहीं, दुख उलमाए शिया पे होता है। उन्होंने कहा कि कुरान की बात कर रहा है अल्लाह। दलील उन्ज़िला इलैकुम, नाजिल जो किया, चूंकि कुरान नाजिल हुआ है, इसकी पैरवी का हुक्म। मैंने कहा अगली अलामत इससे भी बड़ी है और कुरान उस पर पूरा नहीं उतरता। कौन सी? मिन क़ब्ल अन यातियकुमुल अज़ाब, अल्लाह कहते अहसन की पैरवी कर लो अजाब आने से पहले। कहीं ऐसा ना हो कि अदम इत्तिबा, अदम पैरवी की बुनियाद पर तुम पे अजाब आ जाए। तो खुद कुरान से पूछ लो कि तुझे छोड़ने पे अजाब आता है। अगर कुरान कहे कि मुझे छोड़ने पे अजाब आता है तो फिर अहसन कुरान है। पढ़ सूरह अनफाल, मेरी कौम के बच्चे भी जानते हैं, रसूल कुरान पढ़ रहा है, अबू जहल गुजर रहा है अपने 3 साथियों समेत। ऐ मोहम्मद किसका कलाम है? अल्लाह का। उसने आसमान की तरफ सर उठा के अल्लाह से कोई बात की, अल्लाह ने उसका कहा हुआ भी आयत में भेजा और जवाब भी क्या? अल्लाहुम्मा इन काना हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका
فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ وَائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اے پروردگارا اگر قرآن حق ہے من عندک اور آیا بھی تیری طرف سے ہے، میں نے ماننا پھر بھی نہیں، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، بے شک مجھ پر آسمان سے پتھر برسا۔ جنگل میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں میں، آسمان سے پتھر کی بارش کر دے، اویتنا بعذاب علیم، یا دردناک عذاب بھیج، میں قرآن کو پھر بھی نہیں مانتا۔ بالکل ساتھ ہی ملی ہوئی ہے۔ اللہ جواب میں کہتا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محمد جہاں تو کھڑا ہو عذاب کیسے آئے؟ اللہ سمجھ میں آگی بات؟ یعنی قرآن کے انکار پر صرف عذاب نہیں آیا، اور نہ آنے کی دلیل اللہ نے کیا دی؟ انت فیہم، تو جو ان میں ہے، تیری موجودگی میں، رحمت للعالمین کی موجودگی میں کیسے عذاب بھیجوں؟ تو پھر آسن قرآن کا لقب تو نہ ہوا۔ اب یہ بھی میں ہی تمہیں یاد دلاؤں کہ جب من کن تو مولا کا اعلان ہوا، بالکل یہی جملے حارث بن نعمان فہری لعین نے کہے جو ابو جہل نے کہے تھے، کیونکہ پہلے اس نے رسول سے پوچھا یہ علی کو اللہ کی طرف سے ہم پہ مسلط کیا ہے یا اپنی طرف سے؟ کہا اللہ کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی، دونوں طرف سے۔ تو اس نے بھی سر اٹھا کے بالکل یہی کہا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اگر علی کی ولایت حق ہے اور تیری طرف سے آئی ہے، میں نے نہیں مانی، بے شک پتھر بھیج۔ اب اس مقام پر مغالطہ سب کیا ہے؟ مغالطہ یہ ہے کہ چند دن پہلے کا تجربہ ہے کہ ابو جہل نے قرآن کے انکار پر پتھر مانگا، نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد تو جو موجود ہے۔ تو اس کے دل کو تسلی دیغم یہ تھی کہ محمد تو آج بھی ہے۔ تو دافع عذاب تو موجود ہے، عذاب آج بھی نہیں آئے گا، مجھے کہنے کا موقع مل جائے گا دیکھا اگر علی کی ولایت حق ہوتی تو میں عذاب مانگتا رہا، آنا جاتا، بس اسی غلط فہمی میں مارا گیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، ٹھک سے پتھر گرا نا، اور اللہ نے جواب دیا سال سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، سائل نے سوال کیا تھا عذاب کا اور ہم نے وہ عذاب بھیج دیا جو کافرین سے ٹلا نہیں کرتا۔ اللہ اللہ کون سا عذاب بولو؟ للکافرین لیس لہ دافع، کہ جو کافرین سے دفع نہیں ہوتا، ٹلتا نہیں۔ یہ میں ذرا تھوڑا پڑھواؤں میری مدد کرو گے؟ یہ حارث بن نعمان فہری کوئی یہودی تھا؟ اچھا، کوئی مجوسی، کوئی مشرک، کوئی کافر نہیں؟ اس کا نہیں، خود اس کا مکالمہ بتا رہا ہے۔ کل تو نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مانا۔ تو نے کہا میرا کلمہ پڑھو، ہم نے پڑھا۔ تو نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھ دی۔ تو نے کہا روزے رکھو، ہم نے فاقے کاٹے۔ تو نے کہا حج کرو، ہم نے کر لی۔ باقی یہی اپنا بھائی رہتا تھا، ہم نے مسلط کرنا تھا۔ تو اس کا مکالمہ بتاتا ہے، توحید کو بھی مانتا ہے، رسالت کو بھی مانتا ہے۔
مانگتا نہیں، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، حاجی بھی ہے، شرف صحبت بھی رکھتا ہے، بس علی کی ولایت کا انکار اللہ نے کسی کلمے کا لحاظ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا وہ عذاب جو کافر سے ٹلا نہیں کرتا۔ جیتے رہو تم بھی جب تک تمہارا دل چاہے۔ اب پچھلے مالے والا تم بھی بتانا، اب عذاب قرآن چھوڑنے کی وجہ سے آیا یا علی چھوڑنے کی وجہ سے؟ آیت نے یہی کہا نا، احسن کی پیروی کر لو عذاب آنے سے پہلے۔ اللہ، سمجھ آ رہی بات؟ تو ثابت ہو گیا فرق کہ احسن علی ہے۔ اب سمجھ رہے جی میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، یا وہ خود کو احسن کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کہتے میں احسن الخالقین، یا خود کو احسن یا علی کو احسن، حسین نہیں احسن، یوسف جیسے حسین ہوتے ہیں اور علی جیسے احسن ہوتے ہیں۔ صاحب ظاہر ہے یا اللہ احسن ہے یا علی، تصویر اور تصویر والا دونوں ایک ہی لڑی میں پروے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جب پنڈی والوں یہ فیصلہ ہو گیا کہ احسن علی ہے، اب تینوں آیتیں سنو۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے موت و حیات کو اس لیے خلق کیا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے عمل میں علی ہے۔ جی جی، سردوشی نہیں، ممبر کی پکار ہے، ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنے لگا ہوں۔ ہاں دیکھنا چاہتا ہے یا علی کے علاوہ کوئی آسن لاؤ، کوئی اور دکھاؤ جو آسن ہو، پھر اس کو چھوڑ دوں گا۔ جب دو آسن مل رہے ہوں تو ضرور ایک کو اپنانا ہے، جب ہے ہی ایک تو پھر جبر مشیت سمجھ کے گزارا کرو۔ تو نماز میں چمک تو یہ مار رہا ہے کہ علی نماز میں آ سکتا ہے یا نہیں، اللہ تو تیرے ہر عمل میں علی دیکھنا چاہتا ہے۔ جی صرف ایک جملہ ہے صاحبان اشارت کے لیے، وہ کہہ کے آگے گزر جاتا ہوں۔ کس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہو؟ کعبہ کی طرف۔ میرا خیال ہے کعبہ اللہ تو نہیں ہوگا، ہے نہیں ہے؟ سجدہ ادھر کرتے ہو، پوری نماز میں منہ ادھر رہتا ہے، یعنی جو جمادات سے بظاہر تعلق رکھتا ہے وہ پوری نماز میں شامل ہوا، شرک نہ ہوا۔ نماز باطل نہ ہوئی۔ اور آؤ غزنفر کا ایک چیلنج لے جاؤ، ہر صاحب رابطہ علماء سے کرنا، مجمع بازوں سے نہیں۔ کعبہ شاہ جی اللہ کے اسم معبود کا مظہر ہے مکان میں۔ اللہ کا نام ہے نا معبود، جس کی عبادت کی جائے، تو مکان میں اس معبود کا مظہر کعبہ ہے، اس لیے ہم سجدہ ادھر کرتے ہیں تاکہ حق کے مظہریت ادا ہو جائے۔ اسی طرح ہر عالم میں ایک قبلہ ہونا چاہیے، اور پھر ایک قبلہ ایسا ہونا چاہیے جو قبلہ قبلات ہو، ہر قبلہ کا قبلہ ہو۔ ہاں بس میرا سوال علماء سے یہی ہے، ان سے پوچھنا کہ وہ قبلہ کون سا ہے؟ پہلے تو یہ گن کر بھی بتائیں کہ یہ مکان کا قبلہ ہے، زمان کا قبلہ کون سا ہے؟
ملکوتی قبلہ کون سا ہے؟ جبروتی کون سا ہے؟ عظموتی کون سا ہے؟ رحموتی کون سا ہے؟ لاہوتی کون سا ہے؟ نوری قبلہ کون سا ہے؟ خاکی قبلہ کون سا ہے؟ نظر آنے والا قبلہ کون سا ہے؟ نائب قبلہ کون سا ہے؟ پھر قبلوں کا قبلہ کون سا ہے؟ جی میں نے صرف دعوت فکر دے کے بات چھوڑ دی ہے، برحال یہ طے ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے ہر عمل میں کس کو؟ پچھلے مالے والا تک تو نہیں جو ہے نا، علی کو۔ موت و حیات اس لیے بنی کہ آزمائے کس کے عمل میں؟ علی۔ پھر سورہ ہود کی آیت کی طرف چلو، کان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عرش الماء پہ اس لیے تھا کہ میں آزمانا چاہتا ہوں کہ کس کے عمل میں احسن ہے، یعنی کس کے عمل میں علی ہے۔ انا جعلنا، سورہ کہف کی آیت، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ زمین پر جو ہے ہم نے اسے زمین کی زینت بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ کس کے عمل میں احسن ہے۔ بظاہر ربط نہیں، اگر قرآن کی ایک آیت بے ربط ہو گئی پورا کلام مشکوک ہو جائے گا، تو پھر کوئی ربط تو ہوگا۔ اکیلا میں ڈھونڈ نہیں سکوں گا، اگر ساتھ دو تو ڈھونڈیں کہ احسن کے ساتھ ان تینوں مقامات پر ربط کیا ہے۔ موت و حیات بنی تاکہ اللہ آزمائے کہ کس کے عمل میں علی ہے، تو یقیناً موت و حیات سے علی کا کوئی تعلق ہے۔ زمین پر جو کچھ بھی اگا وہ اس لیے کہ اللہ آزمائے کس کس کے عمل میں علی ہے۔ وہ معلوم ہوگا کہ زمین اور اس پر جو اگا اس کے ساتھ کوئی علی کا رشتہ ہے۔ عرش الماء پہ اس لیے ہے کہ آزمائے کہ کس کس کے عمل میں علی ہے، تو پھر ماننا پڑے گا عرش سے کوئی رشتہ علی کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے دھارا میرے طرف دیکھنا، حارث حمدانی امیر کائنات کے سامنے ہے۔ مولا موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، چہرے ذوالجلال پہ سرخی جلال آ گئی، تو میں علی والا ہو کہ موت سے ڈرتا پھرتا ہے؟ تو جانتا نہیں یا حمد عالمی یمت یرمی من مومن او منافق قبلا، فرمائش مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، مومن مرے یا منافق، موت کے وقت علی کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اب چونکہ موت کے وقت علی آتا ہے، پہلے بڑی ہے گھر میں چل گئی، موت جس کو بھی آئے علی آئے گا۔ میں بخدا رئیس بھائی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عباس کے علم کی قسم، یہ بھی قرآن میں ہے ذرا سورہ قاف میں، جاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اللہ کہتے ہیں موت کی سکرات جب آتی ہے حق کے ساتھ آتی ہے۔ موت کی بے ہوشی اکیلی نہیں آتی، بالحق، بالحق، حق کے ساتھ۔ اور آگے کہتا ہے اللہ مرنے والے سے وذالک ما کنت منہ تحید، مرنے والے یہ وہی حق ہے جس سے تو نے منہ موڑے رکھا تھا۔ میرے خیال اب تفسیر کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہاں ہر شخص سمجھ چکا ہے وہ حق علی ہے، موت کے وقت آتا ہے اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے موت بنائی ہی اس لیے ہے کہ دیکھو کس کے عمل میں علی ہے۔ ابھی تم لعنت کے بارے میں بتا رہے تھے نا کہ کون کون شیطان پہ لعنت کرتا ہے، اور آؤ معصوم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے بتاؤں۔ ان کان مومنا، آتا ہر ایک کے سرانے پہ ہے علی۔
یعنی جو مرے گا علی آئے گا. اور مرتا کون کون ہے؟ کل نفس، چیونٹی ہو یا ہاتھی، جن ہو یا بشر، ٹھیک ہے نا، ہر شے نے مرنا ہے اور ہر مرنے والے کے پاس علی موجود ہے. کیوں؟ ان کان مومنا یبشرہ، اگر مرنے والا مومن ہوتا ہے تو علی اسے بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے، میری محبت میں تو نے بڑی تکلیفیں اٹھائیں، آج کے بعد تیری موج. وَإِنْ كَانَ مُنَافِقًا يَلْعَنُهُ، اور اگر منافق ہو تو علی لعنت کر کے کہتا ہے بہت بھونک لیا مجھے، آج میری گرفت میں آیا ہے. جو اب ذرا سوچیں، ید اللہ ہاتھ کے ساتھ جس پہ علی لعنت کرے وہ کیا ہوگا؟ اور ویسے بھی یہ فرمان تو سب نے سن رکھا ہے. علی فرماتے ہیں انا الموت المبیت بل انا مبیت الموت، فرماتے ہیں میں ہی مارنے والی موت ہوں. انا الموت المبیت، میں مارنے والی موت ہوں. اگر علی نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا انا الموت، میں موت ہوں، یہ مارنے والی موت کیوں؟ اس کا اعتراف علی کے ایک دشمن نے میدان جنگ میں کیا تھا. اسی نے علی کیوں لوگ گھر سے ادھر سے تم نکل جاؤ، ادھر سے علی کو نکال لیتے ہیں، دونوں لڑ کے فیصلہ کر لو. دشمن تھا، کہتا ہے واللہ ما غدرتنی قبل اليوم، اللہ کی قسم آج سے پہلے میں تجھے اپنا وفادار سمجھتا تھا، آج پتا چلا تو غدار ہے. کہنے لگا اس میں غداری کیسی؟ کہا تو جانتا نہیں لقاء الموت اسهل علی من لقاء علی ابن ابی طالب، موت سے ٹاکرا ہونا گوارا ہے، علی سے ٹاکرا گوارا نہیں. اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ شہروں پہ عبرت کا سوالیہ لگا ہے. 73 فرقے کی کتابوں میں یہ حدیث ہے، صرف شیعہ کتابوں میں نہیں. پہلے رضوی اس حدیث پہ دیکھتے ہیں کہ رسول نے کہا کیا ہے، لا یعرف اللہ الا انا وعلی، کوئی نہیں جانتا اللہ کو سوائے میرے، ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہو، آگے پڑھ دی، سوائے میرے اور علی کے. ولا یعرفنی الا اللہ وعلی، اور مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور علی کے. ولا یعرف علی الا اللہ وانا، کوئی نہیں جانتا علی کو سوائے اللہ اور میرے. اب اللہ کی معرفت کے وقت معرفت اللہ کی ہے، دو بندوں نے مل کے اسے پہچان لیا. بڑی گئے سر سے تو نہیں گزر گئی نا، رسول بھی بندہ، علی بھی بندہ، نبی بھی چھوٹا، علی بھی چھوٹا، دو چھوٹے دو بندے مل کر بڑے کو پہچان گئے. جب رسول کی باری آئی معرفت ذرا مشکل ہو گئی، ایک چھوٹے کے ساتھ بڑے کو شامل ہونا پڑا. ٹھیک ہے نا، علی چھوٹا جلی بڑا، ایک چھوٹے اور بڑے نے مل کر رسول کو پہچانا. اب پتہ نہیں کس کا کلیجہ چر بولے گا اور کس کے چہرے پہ گلزار کھل جائے گا. جب علی کی باری آئی معرفت اتنی مشکل ہو گئی، دونوں بڑوں نے سر جوڑا کہ علی کیا ہے.
اور آؤ آج غضنفر کا ایک اور دعویٰ بھی سن کے جانا. موت و حیات اس لیے ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کس کے عمل میں علی ہے، اور مرتے وقت ہی علی آتا ہے. اور امتیاز شاہ جی خدا کی قسم، رب علی کی قسم، ایک فیصلہ بیگم وہی ہو جاتا ہے موقع پر. سرکار صادق فرماتے ہیں لا يموت المؤمن حتى يشرب من الكوثر ويرى مكانه من في الجنة. فرمایا جو ہمارا حقدار ہے مر سکتا ہی نہیں جب تک مرنے سے پہلے کوثر نہ پی لے. اللہ جی، کیونکہ ساقی کوثر نے سرانے آنا ہوتا ہے، وہ کوثر کا جام دیتا ہے، لے پی. میرا مکان ہو من الجنہ، اس وقت تک نہیں مرتا جب تک علی اسے جنت میں اپنا مکان نہ دکھا دے. او تیرا گھر. ہاں، اور اسی طرح جو منکر ہوتا ہے اسے صدید جہنم یہیں پینا پڑتا ہے. ہاں، فرشتوں کو حکم دیا. ایک مومن بیمار تھا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں. مولا کو پتہ چلا مومن ہے، بیمار ہے. انہوں نے کہا چلو مزاج پرسی کرتے ہیں. جب گئے تو حالت احتضار میں تھا. احتضار سمجھو، بالکل موت کی آخری حالت. سرکار گئے، اٹھنے لگا. مولا نے کہا لیٹے رہو. کیسا وجدتا، کیسا محسوس کرتے ہو؟ مولا جو مر رہا ہو وہ کیسا ہوتا ہے؟ مولا فرماتے الرجل رجلین، ہر مرنے والا دو حالتوں میں سے خالی نہیں ہوتا. مستریح بالموت و مستراح منہ. ایک وہ ہوتا ہے جسے موت مار مار کے مزے لیتی ہے. وہ مستریح منہ، اور ایک ایسا ہوتا ہے جسے موت کے وقت مزہ آ رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. پچھلے مالے والے قبر والے تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا. ایک وہ ہے جسے موت مزے لے لے کے مارتی ہے. اور یہ بھی خدا کی قسم قرآن میں موجود ہے. سورہ نازعات پڑھنا. کون سا سورہ؟ ہاں بالکل آغاز میں والنازعات غرقا. اللہ کہتے ہیں ان فرشتوں کی قسم جو بدن میں ڈوب کر سختی سے روح نکالتے ہیں. والناشطات نشطا. اور ان فرشتوں کی قسم جو بعض لوگوں کو اس طرح مارتے ہیں کہ انہیں موت کا مزہ آ رہا ہوتا ہے. نشاط کا لفظ ہے. نشاط تو سمجھتے ہو نا؟ ہاں، لطف، لذت، مزہ آ رہا ہوتا ہے موت کا. تو مولا فرماتے ہیں کہ یہ ہوتی ہیں دو حالتیں موت کی. تو کیسی چاہتا ہے؟ مولا یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے. توجہ. فرمایا جدد الایمان باللہ وَلِلرَّسُولِ بِالرِّسَالَةِ وَلَنَا بِالْوِلَایَةِ حَتَّى تَكُونَ مُسْتَرِيحًا بِالْمَوْتِ. پھر جلدی کر توحید کی گواہی دے، رسالت کی گواہی دے، ہماری ولایت کی گواہی دے کے تجدید ایمان کر تاکہ تجھے مرنے کا مزہ آ جائے. اللہ اکبر. اس نے گواہی دی. مولا گواہی میں نے دی، لیکن اتنا کرم تو کریں. حاضہ ملائکۃ ربی جلوس بین یدیک ینتظرون امرک فاذن لهم بالجلوس. مولا یہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور بڑے ڈرے ہوئے آپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہیں.
تیرے احترام میں بیٹھ ہی نہیں رہے، مولا انہیں بیٹھنے کی اجازت تو دے دیں۔ میں تو لفظ بھیجوں گا، ہاں یہاں تو خود جمع ہوگے، یہاں بھی خود لکھو گے، مولا آپ انہیں بیٹھنے کی اجازت دیں۔ مولا فرمایا سلہم حل امروا بالقیام میں بھی حضرتی، پوچھ ذرا ان سے کہ کیوں کھڑے ہیں یہ میرے سامنے؟ فرشتوں نے کہا امر اللہ لنا بالجلوس لم نجلس حتی یأذن لنا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب تک یہ اجازت نہ دے۔ ہاں، اور پھر بعد میں کسی محرم راز نے پوچھا میرے سرکار سے کہ مولا ایک آدھ حوالہ تو مجھے میں کل بھی دکھا سکتا ہوں اس کا، جو چند کتابیں سفر میں ساتھ رکھتا ہوں اس میں یہ مولا اتنی کثرت سے فرشتے کیوں تھے؟ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ ملک الموت مارتا ہے تو ایک فرشتہ ہوتا، لیکن وہ مرنے والا بتاتا تو بہت سے فرشتے کھڑے ہیں اور آپ کے حکم کے منتظر۔ فرمایا صرف میرے نہیں، میں اور مجھ جیسے جتنے ہیں ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے، اور فرشتے تعداد میں زیادہ اس لیے آتے ہیں کہ اگر مرنے والا ہمارا حقدار ہو اسے جلوس کی شکل میں احترام سے جنت لے جاتے ہیں، اور اگر ہمارا مرنے والا منکر ہو تو یہی ولی کے امر سے زنجیروں میں جکڑ کے مار مار کے بے عزت کرتے ہوئے جہنم تک لے جاتے ہیں، دونوں کو اپنی اپنی جگہ دکھا کے پھر قبر میں ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر اسی لیے رسول کہتے ہیں کہ ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفیر النار، کہ قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ڈر کیوں رہے ہو؟ میں یہ منبر حسینی کے خلاف میں ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں، اگر تم نے زندگی میں علی کی کسی فضیلت کا انکار نہیں کیا تو تم جو ہو جیسے ہو، فرشتے تمہاری قبر میں سر جھکا کے کھڑے رہیں گے۔ بھائی میرے ہمارے علاقے میں رواج ہے صلواتیں پڑھتے اس وقت ہیں جب کسی کو بٹھانا مقصود ہو۔ ہاں مجھے بات تو کنارے لگانے دے کہیں۔ موت کے وقت علی آتا ہے اور آزمائش ہو جاتی ہے کہ مرنے والا کون ہے ایسا جس کے عمل میں علی ہے۔ ہاں بس جلدی جلدی باقی دونوں بھی بتا رہا ہوں۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ، زمین پر جو کچھ ہے یہ اس لیے زینت بنایا گیا ہے کہ آزمائیں کہ کس بندے کے عمل میں علی ہے۔ اب زمین سے علی کا پیغام کیا رشتہ ہے؟ مولا کے اپنے خطبے موجود ہیں اور مناقب ابن شہر آج شوب میں پڑھ لینا، آج کل کے کسی مولوی کی کتاب نہیں ہے، تقریباً 950 سال پرانی کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ علی فرما رہے ہیں انا دہوت ارضها وانشات جبالها وفجرت عیونها وغرست اشجارها وانشات حجرها واطعمت ثمارها۔ علی کہتے ہیں زمین کا فرش اللہ کے حکم سے اب بچھانے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ فجرت عیونها، زمین کو پھاڑ کے چشمے نکالنے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ زمین زلزلے میں تھی، رک نہیں رہی تھی، انشات جبالہا، ان پر پہاڑوں کی میخیں گاڑ دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ غرست اشجارہا، درخت اور سبزیاں پھل پھول اگانے والا میں علی ہوں۔ اطعمت ثمارہا، ہر میٹھے پھل میں اپنی ولایت کی چاشنی بھرنے والا میں علی ابن ابی
سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کا علی کے اس فرمان پر ایمان ہے بس وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے آزما لیا کہ اس کے عمل میں علی ہے. آخری بات، عرش پانی پہ تھا تاکہ آزماؤں کہ کس کس کے عمل میں علی ہے. یہ بات کیوں کی؟ حدیث معرفت بالنورانیہ میں یہ جملے ملیں گے. بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، یعنی جس روانی سے میں خطبے پڑھتا ہوں اسی طرح میں اگر پڑھنا شروع کروں تو 25 منٹ لگیں گے، اتنی لمبی چوڑی. اور سلمان و ابوذر دو بندے تھے، سننے والے، اور علی بادشاہ تھا فرمانے والا. ہاں انہوں نے خود علی سے سوال کیا تھا کہ آپ کی معرفت بالنورانیہ کیا ہے، اور علی نے ذرا آغاز یہاں سے کیا تھا کہ معرفتی معرفت اللہ، میری معرفت ہی تو اللہ کی معرفت ہے. یہ گھر جا کے تنہائی میں سوچنا. میرا مقصد یہ ہے جس نے علی کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. تو اس میں مولا نے یہ کہے تھے یہ جملے، یا سلمان و یا جمدو نحن نقشے کو بنغربو نو شینا سعیدنا یسما و نخرج قل ارضا حتی ننتہی الى العرش و نجلس بین یدی ربنا. سلمان ہماری مرضی، ہم چاہیں تو مشرق میں ہوں، ہم چاہیں تو مغرب میں ہوں، ہم چاہیں تو زمین پھاڑ کے پاتال سے نیچے چلے جائیں، ہم چاہیں تو آسمان پھاڑ کے بلندیوں کو پیچھے چھوڑ دیں. حتی ننتہی الی العرش و نجلس بین یدی ربنا. سلمان اگر ہم چاہیں ہم اپنے اللہ کے سامنے جا کے اس کے عرش پہ بیٹھ جائیں. سمجھ آ رہی ہے میری بات جو نہیں؟ اور اب دنیا کہتی ہے عرش والا عرش والا عرش والا. کون ہے عرش والا؟ اللہ ہے اللہ ہے اللہ ہے. اور قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا. 400 سے زیادہ کتابوں کے حوالے کا غضن فرزامن توفیق شاہ نجف سے خود مانگ لینا. میدان قیامت میں جب پوری اولاد آدم جمع ہوگی اس وقت آواز آئے گی انظروا الی العرش، اے اولاد آدم عرش کی جانب دیکھو. جن لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ بدن رکھتا ہے وہ کہیں گے دیکھا ہم نہ کہتے تھے کہ اللہ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن، اب پردہ ہٹے گا اور اللہ نظر آئے گا. اور جو اللہ کا بدن نہیں مانتے وہ حیران ہو کے سوچے گا یار وہ بدن تو رکھتا نہیں. یہ ہمیں کیوں کہہ رہا ہے کہ عرش کی جانب دیکھو؟ تو پردہ سرکنا شروع ہوگا اور جب اپنے مقام پہ قرار پکڑے گا تو کیا دیکھیں گے کہ عرش پہ جلی نہیں علی بیٹھا ہے. جی جس نے علی کا یہ فرمان مان لیا اللہ نے عرش کی بات کر کے اسے آزما لیا کہ اس کے ہر عمل میں علی موجود ہے. اور اللہ صرف نماز روزے میں نہیں دیکھنا چاہتا، ہر عمل میں. یہ میں نے ہاتھ اٹھایا نا، یہ بھی عمل ہے. یہ میں نے کھجایا، یہ بھی عمل ہے. میں چلا، یہ بھی عمل ہے. میں رک گیا، یہ بھی عمل ہے. میں سو گیا، یہ بھی عمل ہے. میں جاگا، یہ بھی عمل ہے. میں چلا، یہ بھی عمل ہے. میں بولا، یہ بھی عمل ہے. میں نے نماز پڑھی، یہ بھی عمل ہے. اور اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کے ہر عمل میں علی ہے. درود پڑھ لو مل کر آواز بلند. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو. مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں. یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا علم کے بہاؤ جب تک چار آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے شام والی مخلوق ناراضی نہیں ہوتی. اس کا مقصد ہی پرسہ ہے نہ وہ ہماری خطابتوں کے لیے آتی ہے. جو خود عالم غیر معلمہ ہو اسے کسی عالم کا علم کیا سننا ہے. اس کی حسرت پرسہ ہے چاہے ایک آنسو سے ہو
قبول کر لیتی ہے کریمہ اتنی ہے. بس یاد میں دلاؤں گا درد کی کوئی کہانی کا گوشہ اور پرسالی کی بیٹی کو دینا. یہ سیدو غیر سیدو فطرت ہے. آزمایا ہوگا تم نے، جنہوں نے آزمایا ہے وہ میری تائید کر دیں، نہیں آزمایا تو پھر آزما لینا. کسی بڑے کو پیٹھ پہ مارا جائے، وہ پیٹھ پیچھے کر کے کمر بچانے کی کوشش کرتا ہے نا، یہ فطرت ہے. اور اگر بچے کو مارنا چاہو، بے شک آزما لو، بلکہ آزمایا ہوگا تم نے کہ جب باپ، تایا، کوئی بڑا، ماں بچے کو بس اشارہ کرے تھپڑ کا، فوراً بچہ دونوں ہاتھ یہاں رکھ لیتا ہے. بس میں نے جو کہنا تھا وہ تو میں کہہ گیا. یہ فطرت ہے بچے کی کہ اپنے رخسار اور اپنے کان اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیتا ہے. اور ذرا اس کے بارے میں سوچو کہ جو کربلا سے شام تک چلا ہی رکوع کی حالت میں ہو، سجاد نے اپنی کمر کیسے بچائی ہوگی. اور حسین کی اس بیٹی کے بارے میں سوچو جس کے ہاتھ یہاں پابند تھے، اور جہاں جب شمر حرامی کا دل چاہا. اللہ اکبر. یہ بات میرے پڑھنے سے تعلق نہیں رکھتی، یہ ہر عزادار، حقدار، ہر رونے والے کے سوچ کے ساتھ مربوط ہے. ہم اپنے صحت مند بچوں کو تماچا مارنا چاہیں، وہ اپنے کان اور گال چھپا لیتا ہے، اور جس کے کان پہلے زخمی ہوں، اللہ اکبر. کیونکہ شمر حرامی نے دو اس طریقے سے تو نہیں اتارے، بلکہ تحقیق کرنا، علماء سے پوچھنا. ایک بیوی کے دور نہیں اترے. عباس کے علم کی قسم، زینب کی بے گناہ قید کی قسم، بطول کے زخمی پہلو کی قسم، پوری عالمانہ ضمانت اور تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں کہ شام غریباں کے جھٹ پٹے میں 3 بیویوں کے گوشوارے اترے ہیں. پھر میں تمہارے تصور سے پہلے منبر خالی کرنے لگا ہوں. سکینہ کے بارے میں تو سارے جانتے ہو نا، اس کے در اترے ہی اترے. اور جو علی کی بے اولاد بیٹی ہے، بی بی ام کلثوم کے گوشوارے اترے. اب میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو، تمہارے کلیجے پہ چوٹ ضرور پڑے گی، ہاں، لیکن شام والی مخدومہ میری گواہ ہے، خون رونے والا تم میں گواہ ہے. ان دونوں پھوپھی بھتیجے کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. تیسری وہ ہے جسے حسین ماں کہتا تھا. پنڈی والوں، فضا کے گوشوارے اترے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، سکینہ کے دور اترے، زینب خاموش رہی. ام کلثوم کے کان زخمی ہوئے، زینب خاموش رہی. جو ہی شمر حرامی نے فضا کی طرف ہاتھ بڑھایا، زینب نے طرف کے کہا، عباس جلدی آ، میری ماں کے گوشوارے اتر رہے ہیں. عباس جلدی آ، فضا کے کان زخمی ہو رہے. مومنات کی شرکت میں بدل مساعد فرما، بانی عشاء کی مسائل کو شرف و قبولیت سے مشرف فرما. جمن بھی اولاد عطا فرما، جو مقبوض اور تن دستوں کی طرف دستگیر فرما. یہ بے گناہ قید عطا فرما. جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قواعد و شریعت کے مزید جائز ہے. ہمارے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے، ہمارے وارث کا جلد ہو. اللہم کل ولیک الحجۃ بن حسن صلی